کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں حق ملے گا؟ اگر کسی کو دنیا میں حق نہ ملے تو کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں اسے حق نہیں ملے گا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بد دعا اگر آپ نے ظالم کے خلاف کی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالم سے انتقام لے سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن بہرحال شریعت میں بد دعا کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان بد دعا سے بچیں گے تو امید ہے کہ زیادہ اجر ملے گا آخرت کے دن۔ فوتگی کے وقت کی غلط رسمیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اسی شام حلوہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں اور یہ نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے ان کو ایسے سمجھائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہا نا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، تو وہ یہی کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور اسی چکر میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ ابو جہل اسی چکر میں جہنم میں چلا گیا، ابو لہب اسی میں جہنم میں چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی کہ بت پرستی چھوڑ دو، تو قوم کیا کہتی تھی؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو یہ نئے نئے مسائل، حلوہ کھلانا فوتگی میں، اس کو منع کرنا یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ حلوہ کھلانا نیا مسئلہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ میت پہ حلوے کھلائے ہوں، اور یہ ویسے بھی پاگلوں والی حرکت ہے۔ ادھر میت ہوئی ہے، آپ لوگوں کو حلوہ کھلا رہے ہو، تو یہ تو یعنی افسوس کا مقام ہے نا۔ تو افسوس میں حلوے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں، حلوے تو خوشی میں کھلائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو محبت سے سمجھائیں، بعض آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں بعض آتے تو بس آپ ان کے ساتھ اس رسم میں شریک نہ ہوں، خود نہ کھایا کریں نہ کھلایا کریں۔ کیا قبرستان میں ننگے پاؤں جانا چاہیے؟ کیا قبرستان میں جاتے وقت چپل اتارنے چاہیے؟ کیونکہ نہیں پتہ ہوتا کہ شاید یہاں کبھی کسی کی قبر رہی ہو۔ راشد صاحب، دیکھو جو قبر بہت پرانی ہو جائے اور اس کے آثار اور نشانات بالکل ختم ہو جائیں تو اس کا پھر احترام بھی نہیں رہتا۔ تو جیسے اب صدیوں پرانی قبریں، ہمیں کیا پتہ یہ تو ہو سکتا ہے میں یہاں جہاں بیٹھا ہوا ہوں ہو سکتا ہے یہاں کوئی قبر ہو، تو ہو سکنے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی ننگے پاؤں جانا قبرستان یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کوئی کانٹا لگ جائے گا۔ قبرستان میں کوئی اتنا اہتمام تھوڑی کیا جاتا ہے چیزوں سے بچنے کا، تو قبرستان چپل پہن کے ہی جایا کریں۔ ادب اتنا کریں کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اتنا ادب کہ آدمی مصیبت میں پھنس جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مدینہ میں جب یہ حکم ہے کہ چپل پہن کے گھومو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو اگر کوئی وہاں احترام میں بغیر چپل کے گھومتا ہے تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن نارملی تو اس کو نہیں کہا جائے گا نا کہ یہ تو بڑا اتنی گرم زمین ہے مدینہ منورہ کی۔ تو اسی طرح قبرستان میں بھی جو ہے نا، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی قبر ہو، آپ چپل پہن کے ہی جایا کریں۔